شاہ صاحب، ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دل کرتا ہے ہمیشہ رہا جائے. یہ دنیا کی کشش، دنیا کا لالچ، طمع ایسا ہے کہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے. اس دنیا کی محبت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی آپ اگر فقیروں سے ملیں، درویشوں سے، اور عرف عام میں جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں، ان کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی. جب آپ کسی ایسے آدمی سے جا کے ملتے ہیں اور اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، پہلی جو وہ ایفرٹ کرے گا وہ یہ ہوگی کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. کیونکہ ایک بار اگر آپ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے تو اس کے تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں. ٹھیک سر. اور برائی کے راستے پہ وہ پھر چل نہیں پاتا، اس لیے کہ کوئی طمع رہ ہی نہیں گئی اس کے دل میں. یہ جو اولیاء کرام ہیں یہ مشق ہی اس بات کی کرتے ہیں کہ ان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. اور وہ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے نفس کے خواہشات جو ہیں اس کی نفی کر دیتے ہیں. دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ جو خواہشات ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود بہت کم وسائل کے ساتھ زندہ رہنا پسند کرتے ہیں، یا اپنے استعمال میں کم سے کم لاتے ہیں. جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دوسروں کے لیے حاضر ہوتا ہے. تو جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم وسائل خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی محبت ختم ہوتی جاتی ہے اور وہ اسے ریپلیس کرتا ہے پھر اللہ کی محبت کے ساتھ. تو پھر یہ دنیا کی محبت دل میں نہیں آنے پاتی. سر، کیا ایسا کسی سنگت میں اٹھنے بیٹھنے سے، کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں تذکرہ ہی دنیا کو ہوتا ہے، کچھ جگہیں جہاں پر دنیا کا تذکرہ نہیں ہوتا، کیا سنگت کا بھی اثر پڑا ہوتا ہے سر؟ بہت زیادہ. انسان کی سوچ اور اس کے اعمال، اس پر صحبت کا بہت زیادہ اثر ہے. اسی لیے آپ بچپن سے سنتے آئے ہوں گے کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو نیک ہو جاؤ گے. تو جب ہم اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہاں گفتگو ہوتی ہے سب کی سب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور یا اس راہ پر چلنے کی باتیں. تو انسان ادھر کو متوجہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ صحبت، انسان جیسی صحبت میں بیٹھے گا اپنے ابتدائی زمانے میں، زمانہ طالب علمی کہہ لیجیے یا مطالعے کا ابتدا کا زمانہ، اس میں ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جس میں مافوق العقل واقعات ہوتے ہیں. شہاب نامہ بھی اس کی ایک مثال ہے. اس میں کئی ایسے واقعات ہیں، عقل نہیں مانتی لیکن شہاب صاحب نے کوٹ کی ہیں. اسی طرح بزرگان دین کی کئی کتابیں ایسی ہیں جس میں کشف و کرامات ہوتے ہیں. یہ بڑے فیسینیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی غیر معمولی طاقت آ جائے. لیکن پریکٹیکلی دیکھا گیا یہ صرف ٹیلر ہی ہوتا ہے. جب آپ روحانیت کے رستے پہ چلتے ہیں تو روحانیت کے رستے پہ چلتے ہوئے کشف و کرامات، آپ اکثر بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ کشف و کرامات کی تمنا اور تقاضا ہی ختم ہو جائے؟ دیکھیے، جب اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو جو وہ اپنا گول سیٹ کرے وہ صرف اور صرف ایک ہی بات کرے کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی دوستی چاہیے. یہ جتنے بھی آتھینٹک فقیر گزرے ہیں اب تک، جن کے درویش ہونے میں کہیں کوئی شبہ نہیں، میں آتھینٹک ان معنوں میں کہہ رہا ہوں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں سوائے علم کے ذکر کے اور کوئی چیز نہیں ملے گی. اس میں وہ اپنے مشاہدات، اپنے واردات، اپنے کمالات، ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک ان چیزوں کی ویلیو کوئی نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ اسے ڈسٹریکشن سمجھتے ہیں کہ یہ اگر میں نے اس پہ توجہ دے دی تو میں راہ سے ہٹ جاؤں گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ کو بالکل آرڈنری لکنگ انسان دکھائی دے گا. اس کے اندر وہ تذکرے نہیں ہوں گے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، مجھ سے یہ سردرد ہوا، مجھ سے وہ سردرد ہوا. ان لوگوں کے پاس جا کے آپ بیٹھیے، وہ کبھی ایسی تذکرے نہیں کریں گے. بلکہ اگر آپ کوشش بھی کریں ذکر کرنے کی تو فوری طور پہ انسان کو چپ کرا دیتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں نہیں جن کا ذکر کیا جا سکے. آپ تو اس کا ذکر کیجئے کہ رب تک کیسے پہنچا جائے.
یہ چیزیں بہت بڑی ڈسٹریکشنز ہیں، انسان کو راہ سے ہٹا دیتی ہیں۔ سر خیر کا رستہ، اللہ کا رستہ مخلوق کی خدمت کا رستہ ہے۔ اب مخلوق سر ایک انسان ہی تو نہیں ہے سر، کتنی مخلوقات ہیں، اور ان سب کو دیکھا جائے درویشوں کے ڈیرے پہ آپ کو کبوتروں کو بھی دانہ مل رہا ہوتا ہے سر، وہاں پر سر جو چوپائے ہیں سر، کوٹنگ دی نیم وداؤٹ کوٹنگ دی نیم سر، ان کو بھی کوئی خوراک مل رہی ہوتی ہے۔ یہ سر اتنا سیلف لیس ہونا کیسے ممکن ہے سر؟ انسان کے اندر تو میسلو ہرارکی کہتی ہے سب سے پہلے میں ہے، پھر میں ہے، پھر میں، بڑا اوپر جا کے سر کہیں سیلف ایکچولائزیشن کا لیول آتا ہے۔ دوسروں کی سیوا، اتنا مشکل فیصلہ جذبہ کہاں سے لایا جائے؟ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو جب رب کے قرب کی طلب اتنی بڑھ جائے کہ اس کے ذہن سے ساری چیزیں محو ہو جاتی ہیں، اس سے بڑھ کر ایک جذبہ ہے، بلکہ ایک سبق ہے۔ جیسے ہم سنتے آئے تھے کہ ماں کے دل میں اترنے کا راستہ اس کے بچے کے ساتھ پیار ہے، اسی طرح رب تک پہنچنے کا جو آسان راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق سے پیار کیا جائے۔ تو چونکہ لگن یہ لگی ہوتی ہے فقیر کو کہ مجھے رب مل جائے، مجھے رب کے قرب حاصل ہو جائے، رب کی دوستی مل جائے، اس لگن میں وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور خود بھوکا رہ کے ان کو کھلا دے گا۔ یہ اس لگن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے بات، اور ایک یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ رب تک پہنچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق سے پیار کیا جائے۔ سر کسی زمانے میں دنیا میں قحط آ جاتا تھا، گندم کی کمی، روٹی کی کمی، بھوک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ آج سر ضرورتوں کی شکلیں کئی بن چکی ہیں۔ کیا فقیر درویش صرف روٹی کھلاتا ہے؟ اور بھی تو ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر فقیر کے وسائل اجازت دیں تو وہ آپ کو ہر طریقے سے خلق خدا کی خدمت کرتے نظر آئیں گے، بڑی خاموشی سے۔ وہ پتہ یوں نہیں لگتا کہ فقیر اپنے ذہن میں بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ یہ جو میں خدمت کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف رب کی خوشنودی کے لیے ہے، کہ رب کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے، اگر اس کی خدمت کروں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ اس لیے ان کے یہاں خدمت کرتے ہوئے رازداری انتہائی بنیادی عنصر ہے۔ اتنی خاموشی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کریں گے کہ وہ کسی کے علم میں آتا نہیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ رازداری اتنی شدید ہو کہ خود انسان کو یہ پتہ نہ چلنے پائے کہ میں نے کسی کی خدمت کی ہے۔ تو اگر اتنی رازداری ہے تو پھر دیکھنے والے کو کہاں سے نظر آئے گی؟ تو کھانا چونکہ کھاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، تو یوں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کھانا کھلایا فقیر نے۔ در حقیقت پردے کے پیچھے بڑی خاموشی سے وہ خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ 5 نمازوں میں ہم یاد کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ ایک حضرت علی سے منسوب ہے قول کہ مومن وہ ہے جس کی حالت جو مسجد میں ہے وہی حالت مسجد کے باہر بھی ہوتی ہے۔ یہ مسجد کے باہر رب کو یاد رکھنا، 5 نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں بازار بھی ہے، دنیا بھی ہے، دنیا کی ساری سرگرمی ہے، کیسے ممکن ہے سر کہ نماز کے وقت کے علاوہ بھی رب کو یاد رکھا جائے؟ وہ کسی نے جو اشفاق صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے اپنا ایک قصہ سنایا تھا کہ انہیں کسی ان پڑھ آدمی نے مسلمان اور مومن کا فرق بتایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو رب کی مانتا ہے۔ اب جب انسان رب کی ماننے لگ گیا تو اس کے رویے اللہ کے احکامات کے ماتحت ہو جاتے ہیں، خلوت میں بھی یا جلوت میں بھی، عبادت میں بھی اور کاروباری دنیا میں بھی وہ رب کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اور ایک خوف خدا ہے جو اس کے دل پر طاری رہتا ہے۔ اس خوف خدا کے تحت اس کا جو ترازو ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا، اس کا پلڑا ہمیشہ دوسروں کی فیور میں تھوڑا جھکا رہے گا، کہ اس کو یہ خوف ہے کہیں یہ نہ ہو کہ میں کسی کا حق میری طرف ذرا سا بھی رہ جائے۔ اس احتمال کو، اس اندیشے کو وہ دور یوں کرتا ہے کہ اس کے ترازو کا پلڑا ہمیشہ دوسروں کی طرف جھکا رہتا، اپنی ذات کی طرف نہیں جھکتا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کے رویے ایگزیکٹلی وہی ہوں گے، اور اس کے تمام رویوں میں خوف خدا اسی طرح جھلکے گا جیسے وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو خوف خدا اس میں ہے۔ تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک ایک فرمان
جس کو ہم کہتے ہیں کہ ورتھ ویٹ ان گولڈ، سونے میں تولے جانے کے لائق ہے. کوئی سا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کال لے لیں، صحیح. کمال کے کال ہیں. سر اللہ کے نام ہیں 99 نام سر، کچھ جلالی نام ہیں، کچھ جمالی نام ہیں، یہ ایک پورا علم بھی ہے سر. تو جس طرح سر باقی علم سیکھے جا سکتے ہیں، کیا ان ناموں کا علم سیکھا جا سکتا ہے؟ یقینی طور پہ اگر انسان محنت کرے، یہ کسب سے، محنت سے سیکھا جا سکتا ہے. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کا ہو جائے تو اللہ اسے اپنا بنا لے، واہ. تو پھر اس پر علم کے دروازے کھلتے ہیں، علم عطا ہوتا ہے تو یہ علم وہاں سے مل جائے گا اسے. لیکن علم بہرحال علم ہے، صحیح. کوئی بھی اس طرف چلتا ہے اور اس پہ محنت کرتا ہے تو حاصل ہو جاتا ہے. سر یہ کوانٹٹی کہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے، یا اس سے پہلے یہ پڑھنا ہے، اس سے بعد میں پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے، یہ کیسے پتہ لگتا ہے سر؟ اس کو شاید ایکسپلین کرنا دشوار ہوگا. جب کوئی صاحب علم آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں اللہ کا اس میں مبارک پڑھنا شروع کر دیے اتنی بار، وہ در حقیقت ایک غیر محسوس طریقے سے ان فریکشن آف اے سیکنڈ جگہ جا پہنچا ہوتا ہے کہ آپ جو میرے سامنے انسان بیٹھا ہے اس کی باڈی کیمسٹری کیا ہے، اس کی روح کی کیمسٹری کیا ہے، اور اس کی ذہنی کیفیات کیا ہیں. تو شاید آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے ایک بار میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں، بڑی ڈیٹیل میں پروگرام آپ کے ساتھ ہوا تھا شاید. تو یہ کھیل جو ہے وہ سارا یہی ہے. تو جب ہم ورد کرتے ہیں اللہ کے نام کا تو یہ براہ راست اس کی وائبریشن جو ہیں زبان کے تالو سے ٹچ کرنے سے وہ دماغ کو پہنچتی ہیں. تو دماغ کے کچھ سیلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، ان سیلز کے ذریعے اس انسان کی سوچ بیدار ہوتی ہے. تو جب سوچ بیدار ہو گئی تو انسان اس راستے میں چل پڑتا ہے. تو یہ ایک ایسا علم ہے جس کو شاید ایکسپلین کرنا الفاظ میں ایک شعر بھی محدود ہے کرنا غالباً سر سلطان باہو کا ہے کہ وہ غفلت کو جو ہے، میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں سر، وہ غفلت کو جرم سمجھتے ہیں. اور درویشی فقیری میں تو سر غفلت ممکن ہی نہیں ہے سر، تو بہت بڑا جرم ہے. سر یہ بیداری، اس کا تذکرہ اقبال بھی کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فلسفی اور جو شیخ تھے انہوں نے بھی یہ کیا. اور غفلت، سر میں چاہوں گا اس کو ایکسپلین کر دیجئے کہ غفلت کیا ہے، بیداری کیا ہے. دیکھیے جو درویش لوگ غفلت کہتے ہیں ان کے نزدیک تو ہر وہ لمحہ جب آپ کا ذہن یا آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو گیا وہ غفلت ہے. اور ہر وہ لمحہ جہاں اللہ کو یاد کر رہے ہیں آپ، وہ ان کے نزدیک کارآمد ہے. علامہ اقبال کی شاعری الہامی شاعری ہے. علامہ اقبال جس کو بیداری کہتے ہیں وہ در حقیقت یہی ہے کہ انسان ایک بار جاگ اٹھے کہ کیا اچھا اور کیا برا. تو جب وہ یہ جاننے لگ جائے کہ کیا اچھا اور کیا برا، وہ اس کی بیداری ہے. جیسے ہم علم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ علم ایسی چیز ہے جو ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے، لیکن عقل ایسی چیز ہے کہ جو اچھوں میں زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے. اور عقل انسان کو حاصل ہی علم سے ہوتی ہے. تو وہ بیداری جو ہے وہ یہ بیداری ہے. فقیر لوگ اس کو دوسرے انداز میں بیان کر رہے ہیں، مقصد ان کا بھی وہی ہے. ٹھیک سر. علامہ اقبال نے اس کو دوسرے طریقے پہ لیا ہے کہ اس کو وہ بیداری کو ڈسکس کیا، انہوں نے غفلت کو ڈسکس کیا. وہ نیگیٹ کر رہے ہیں غفلت کو، یہ پازیٹیو سینس میں بیان کر رہے ہیں بیداری کو. تو وہ چونکہ اسے نیگیٹو کہہ رہے ہیں تو پازیٹیو سائڈ اس کی بیداری ہے. ٹھیک سر. کہ اللہ کی یاد میں محو رہے انسان، کام چاہے کچھ ہی کر رہا ہے ٹھیک سر. لیکن دل اس کا رب کی یاد سے معمور ہے. علامہ اقبال بیداری پر زور دیتے ہیں کہ انسان اچھے اور برے کی تمیز سیکھ لے اور اچھے کو اپناتا جائے اور برے کو ڈراپ کرتا جائے. تو وہ ممکن ہوگا علم کے ذریعے سے. ٹھیک سر. اور علم آپ کو عقل دے گا اور عقل آپ کو اچھوں میں زیادہ اچھے کی تمیز سکھا دے گی. سر ہمارے جتنے دنیاوی رشتے ہیں ایک سے نہیں رہتے سر، ان میں سر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے سر. سر روحانیت میں پیر اور مرید کا تعلق، کیا اس میں بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے؟ یا اس کو کیسے ایک مرید محسوس کر سکتا ہے کہ میرا تعلق مضبوط ہے یا میرا تعلق کمزور ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر
کچھ انسانی فطرت ہے، اس کو تو آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے. انسانی فطرت میں ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ آئے گئے، اس لیے کہ انسان سوچتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے. اب وہ ہماری جو عقل استعمال کرنے کی صلاحیت ہے وہ ویری کرتی ہے کہ ہمارا علم کتنا ہے. ہمارے ساتھ انسانوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہے، کوئی برائی نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے کہ انسان کی عقل اور علم سے ماورا جو چیز ہے انسان اسے ماننے سے انکار کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کل کو جب اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اسی بات کو وہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے. تو ہماری جو سوچ ہے وہ اس طرف کو نہیں جاتی کہ جو میں نہیں جانتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس چیز کا وجود نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز میں نہیں جانتا وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک سر. یہ ہماری ایک ویکنس ہے. تو جب آپ کسی صاحب علم کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، اہل اللہ کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، تو وہاں بہت سی چیزیں اس قسم کی ملتی ہیں. جیسے میں ایک مثال دے دوں کہ کسی اہل اللہ کے پاس کوئی آدمی جائے اور جا کے کہے کہ صاحب میرے والد اتنی جائیداد چھوڑ گئے تھے، بھائی نہیں دے رہا ہے، میں ان پہ کیس کر دوں یا میں کوئی دوسرا طریقہ استعمال کروں. وہ اہل اللہ بڑی مزے سے آپ کو ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ تم مقدمے بازی کرو گے، تم لوگوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا، تعلق ختم ہو جائے گا، جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو آنی جانی ہیں، اللہ اور دے دے گا. تو اپنے بہن بھائیوں سے خوشی سے کہہ دو کہ میں بخوشی اپنا حصہ آپ کو تحفتاً پیش کر رہا ہوں، ٹھیک سر. مجھے نہیں چاہیے، رشتہ بچا لو. فقیر یہ کہے گا. صحیح سر. لیکن اب میری عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ میرا حق ہے، میں اپنا حق کیوں چھوڑوں. تو فقیر کے دل میں یہ ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، البتہ لوگوں کے مجھ پر حق ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں. یہ ایک حیران کن چیز آپ کو فقیر کے یہاں ملے گی کہ وہاں نہ کوئی گلہ، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت. ٹھیک سر. کبھی آپ سنیں گے نہیں انہیں شکوہ شکایت کرتے ہوئے، کسی کو برا کہتے نہیں سنیں گے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں رہا یا وہ انسان سے محاورہ ہو گیا، کچھ انسانی فطرت سے اوپر چلا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن سب کے مجھ پر حقوق ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں. ٹھیک سر. تو جب انسان کو یہ یقین آ گیا کہ میرا کوئی حق نہیں ہے کسی پر، سب کے مجھ پر حق ہے، تو وہاں اللہ کے پاس آپ بیٹھتے ہیں اور اس قسم کی باتیں آپ کو تعلیم میں ہوتی ہیں. تو دل میں کئی بار وسوسے بھی آتے ہیں، اندیشے بھی آتے ہیں، انسانی عقل تسلیم بھی نہیں کرتی ہے. تو جب وہ اس کیفیت میں گزرے گا تو اس کا مرشد کے ساتھ تعلق تھوڑا ویک ہوتا نظر آئے گا. لیکن اب اس کو علم مل تو رہا ہے، جو علم مل رہا ہے اس کا دماغ روشن ہو رہا ہے، بیداری آ رہی ہے دماغ میں. تو وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنے مرشد کی کہی ہوئی ساری باتیں سچ دیکھتا ہے، وہ اس کے فائدے دیکھتا ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہے، تو پھر اس کے دل میں مرشد کی محبت جاگتی ہے اور رشتہ پھر مضبوط ہوتا ہے. لیکن یہ اتار چڑھاؤ جو آپ نے کہا وہ آتا ضرور ہے، اس لیے کہ وہ وہاں بیٹھ کے ایسی باتیں سنے گا جس کو نہ عقل تسلیم کر رہی ہوتی ہے اور نہ دل چاہ رہا ہوتا کرنے کو. جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی. صحیح سر. اور وہ فقیر تو کہے گا کہ دیکھو رشتہ بچا لو بہن بھائیوں کے ساتھ، یہ چھوڑ دو اللہ تمہیں اور دے دے گا. اب اس بات کو میری عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، تو لامحالہ میرے دل میں وہ تعلق جو ہے مرشد کے ساتھ کمزور پڑے گا. مرشد یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا گھر یہاں سے 5-6 میل دور ہے، ٹھیک ہے، جون ہے، دھوپ تیز ہے، لیکن یہ ضرورت مند ہے، کھانا کھانا ہے، جو کرایہ تم نے بس کے رکھا ہوا ہے وہ اس کو دے دو. اب جب میں واپس 5-6 میل چلوں گا اس دھوپ میں تو میرے دل میں کیا آئے گا کہ یار وہ پیسے دلوا دیے میرے مرشد نے، اگر وہ ہوتے تو میں بس میں آرام سے بیٹھ کے تو چلا جاتا. ایسی چیزیں کمزور کریں گی شروع میں، تو اس کے اندر ڈپ آئے گا اس کنیکشن میں جو مرشد کے اور درمیان. لیکن بعد میں پھر کوئی بھی بڑا کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے، یہ تو ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو خواب میں اشارہ آیا وہ سمبولک ہوتا ہے، وہ کلیئر نہیں ہوتا. تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھتی ہیں
کہ وہ صاحب علم ہے بندہ، تو اس سے جا کے مشورہ کر لیا جائے، تو وہ آپ کو انٹرپریٹ کر دے گا، لیکن استخارہ کر لینا چاہیے۔